اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ لیس کلمۃ دالۃ علی نفی الحال وتنفی غیرہ بالقرینۃ نحو لیسا خلق اللہ مثلہ وقول عائشہ فی النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو نافلات ما یغب نوالہا ولیسا عطاء اليوم مانعہ غدا۔ توجہ فرمائیے، آج بحث ہماری عزیزو لیسا کے بارے میں ہے۔ لیسا ایک کلمہ ہے جو نفی حال پر دلالت کرتا ہے، یعنی کس پر دلالت کرتا ہے؟ حال کی نفی پر دلالت کرتا ہے، اور اگر قرینہ ہے تو غیر حال کی نفی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ لیسا کلمہ ہے جو حال کی نفی پر دلالت کرتا ہے، اور جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ غیر حال کی نفی پر بھی دلالت کرتا ہے، غیر حال کی بھی نفی کرتا ہے قرینہ ہونے کی بنا پر، جیسا کہ شاعر کا جو شعر ہے اس میں لیسا نے کیا کیا ہے؟ نفی مستقبل کے لیے آیا ہے، چونکہ قرینہ ہمارے پاس غدن آگے ہے، مانعہ غدن، وہ غدن قرینہ ہے کہ یہ جو شاعر کا شعر پڑھا ہے نا قول عائشہ، اس میں لیسا کس کے لیے آیا ہے؟ نفی مستقبل کے لیے آیا ہے، چونکہ ہمارے پاس نا قرینہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر ایک بحث جو اس لیسا کے بارے میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ نحویوں کا اختلاف ہے کہ لیسا کیا ہے، اس کی نوع کے بارے میں اختلاف ہے۔ بھائیو ابھی اگلی بات سنو کہ لیسا کی نوع کے بارے میں نحویوں کا اختلاف ہے۔ دو قول ہیں، اکثر نحوی کہتے ہیں یہ فعل ہے، اکثر نحوی کہتے ہیں یہ فعل ہے، اور افعال غیر متصرف میں سے ہے۔ لیسا فعل ہے اور افعال غیر متصرف میں سے ہے کہ صرف ماضی کے صیغے ہیں اس کے بس، اور اس لیسا کا وزن فاعلہ ہے، لایسا ہے، پھر کسرہ یا پر ثقیل تھا، تخفیف کی خاطر حذف ہوا ہے۔ توجہ فرمائی، لیسا لایسا تھا، لیسا لایسا تھا، پھر کسرہ یا پر ثقیل تھا، ٹھیک ہے نا، تخفیف کی خاطر جو کسرہ ہے وہ کیا ہوا گا جان؟ حذف ہو گیا ہے، وہ تخفیف کی خاطر جو ہے وہ حذف ہوا ہے۔ توجہ فرما رہے ہو، لیکن لیسا فعلا کے وزن پر نہیں ہے، لایسا فعلا، لیسا فعلا کے وزن پر نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ فتح اخف الحرکات ہے، تخفیف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیسا اگر لایسا تھا تو لیسا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ فتح اخف الحرکات ہے، تخفیف کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح لیسا فعلا کے وزن پر بھی نہیں ہے، لیسا فعلا کے وزن پر بھی نہیں، فعلا کے وزن پر بھی نہیں ہے، چونکہ یہ وزن بھی نہیں سنا گیا ہے، مگر ہائیو بس ایک آیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا قول آگا جان۔ دوسرا قول اس لیسا کے بارے میں یہ ہے، ابن سراج کا ہے، وہ کہتا ہے لیسا حرف ہے، مائے نافیہ کی طرح ہیں۔ ابن سراج نے کہا ہے کہ لیسا حرف ہے، بے منزلہ یہ مائے نافیہ کے ہے۔ ابو علی فارسی نے اس کو بیان کیا ہے، ابو علی فارسی نے، ٹھیک ہے یا نہیں، اس کو بیان کیا ہے ابن سراج کی
پیروی میں ابن شکیر نے اور ایک جماعت نے اس کو بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ بل ابھی تک میں نے کیا کہا ہے آپ کی خدمت میں؟ ٹھیک ہے، اتنی سی بات ہوئی ہے اس لیسا کے بارے میں کہ لیسا ایک کلمہ ہے جو حال کی نفی کرتا ہے، قرینہ ہو تو غیر حال کی بھی نفی کرتا ہے۔ پھر ایک بحث ہوئی ہے کہ یہ لیسا جو ہے اس کی نوع کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ ٹھیک ہے، تو عرض کیا ہے کہ اکثر نحوی کہتے ہیں یہ فعل ہے اور اس کا وزن فاعلہ تھا، لایسا تھا، پھر یا تخفیف کی وجہ سے حذف ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ فعلا کے وزن پہ نہیں تھا، لیسا فعلا کے وزن پہ بھی نہیں تھا اور فعلا کے وزن پر بھی نہیں تھا۔ اور دوسرا قول یہ بتایا ہے کہ ابن سراج نے کہا ہے کہ لیسا حرف ہے، آغا فارسی نے بھی اس کی پیروی کی ہے، لیسا بے منزلہ ما کے ہے اور حرف کے ہے۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ لیسا کلمۃ دالۃ علی نفی الحال، لیسا کلمہ ہے جو حال کی نفی پر دلالت کرتا ہے، وتنفی غیرہ بالقرینۃ، اور غیر حال کی بھی نفی کرتا ہے بالقرینہ، قرینہ کی ذریعے، قرینہ کی بنا پر۔ نحو لیسا خلق اللہ مثلہ، لیسا خلق اللہ مثلہ، ٹھیک ہے نا، نہیں ہے شان اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہو اس کی مانند۔ ٹھیک ہے، لیسا خلق اللہ مثلہ، شان اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہو اس کی مانند۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ جو بات عرض کی کہ قرینہ ہو تو نفی استقبال بھی ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ قرینہ ہو تو نفی استقبال بھی ہے۔ وقول العاشاف النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو نافلات ما یغب نوالها ولیس لتا والیوم مانعہ، غدن میں جو غدن ہے یہ قرینہ ہے کہ یہاں لیسا نفی استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ توجہ فرمائیے، لہو نافلات، لہو یعنی نبی کے لیے، نافلات صدقات ہیں، ما یغب نوالها کہ جس کی عطایا قط نہیں ہوتی ہیں، ما یغب نوالها جس کی عطایا اور بخشش قط نہیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ولیس عطاء الیوم مانع غدن، اور نبی کریم کا آج کا عطا کرنا کل کے لیے جو ہے وہ معنی نہیں ہے کہ کسی کوئی آج لے جائے تو اس کو کہیں کہ کل نہیں دیا تھا دوبارہ آ گئے ہو، نہیں۔ ولیس عطاء الیوم معنی غدن، نبی کریم کا آج کا عطا کرنا کل کے لیے معنی نہیں ہے۔ یہاں لیسا جو ہے وہ نفی استقبال کے لیے آیا ہے اور قرینہ بتایا ہے، غدن قرینہ ہیں۔ پھر اگلی بات کی کہ یہ لیسا فعل ہے یا حرف ہے، دو قول تھے، وہی فعل لا یتصرف، لیسا فعل غیر متصرف ہے، ووزنہ فاعلہ بالکسر، اور اس کا وزن لیسا کا فاعلہ بالکسر ہے، لایسا تھا، ثم التزم تخفیفہ، پھر فاعلہ کی تخفیف لازم ہوئی، ولم نقدرہ فعلا بالفتح، اور ہم نے ولم نقدرہ فعلا، اور ہم نے اس کو فعلا فرض نہیں کیا بالفتح، لأنہ لا یخفف، کیونکہ یہ فعلا جو بالفتح ہے لا یخفف، تخفیف نہیں ہوتا ہے، فتح اخف الحرکات ہے، اس کی تخفیف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ولا فعلا، اور ہم نے اس کو ولم، ٹھیک ہے نا، نقدر ہو، ٹھیک ہے، فعلا بالفتح یہ بھی فرض نہیں کیا ہم نے، ولا فعلا بالضم، اور لیسا کو فعلا کے وزن پر بھی ہم نے فرض نہیں کیا، کیوں؟ لأنہ لم یوجد فی یائی العین الا حیوا، کیونکہ یائی العین لم یوجد نہیں پایا جاتا الا فی حیوا سوائے حیوا، ٹھیک ہے نا، وسمع لستو سنا گیا، لستو بضم اللام سنا گیا، فیکون علی ہذہ اللغۃ کا حیوا،
پس یہ لستو اس لغت ہایوا پر ہے. ٹھیک ہے نہیں, یہ لستو جو آیا ہے نا یہ ہایوا والی لغت پہ ہے. فیکون والا ہاذ لغت کا ہایو آ. وَزَعَمَ ابن سراج, یہ بات جو کی ہے آپ کی خدمت میں بلا کلیئر ہو پائی ہے نہ ہوئی, یہ جو میں نے ادھر بات کی ہے مجھے شک پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے یہ نہیں کہ یہ جو ہے بات ولا فعلا بالضم, یہ ہم نے فرض نہیں کیا لیسا کو لا یوسا مثلا بنائیں, فعلا کے وزن پر بھی فرض نہیں کیا. کیوں؟ لأنه لم یوجد فی یائی العین الا فی ہایوا, چونکہ لم یوجد نہیں پایا گیا یائی العین, یائی عین جو ہے نا وہ نہیں پایا گیا ہے سوائے ہایوا کے. ٹھیک ہے, البتہ ٹھیک ہے یہ نہیں, سومیا سنا گیا, لستو بضم اللام, سنا گیا ہے لستو بضم اللام کہ اصل میں تھا لا یستو, لستو اصل میں تھا لا یستو. ٹھیک ہے, تو جو یا کی حرکت ہے ٹھیک ہے نا وہ کیا کرے گی جگہ جان, پہلے والی لام کی حرکت کو گرا کر اس کو دے دی گئی, یا اور سین التقاء ساکنین ہو گئے. ٹھیک ہے نا, یا حذف ہو گئی. ٹھیک ہے نا, اس صورت میں یہ مانند فعل ہے ہایوا کی ہے. لستو تو پھر اس وقت یہ کیا ہے ہایوا والے فعل کی مانند ہے, یہ بتا رہا ہوں میں تو آپ کی خدمت میں. سومی اللستو بضم اللام فیکون والا ہاذ اللغت کا ہایوا. ٹھیک ہے نا کہ یہ اس صورت میں فیکون والا ہاذ اللغت, اس لغت لستو جب پڑھیں تو یہ کا ہایوا کی طرح ہیں. وَزَعَمَ ابن سراج انہو حرف بمنزلت ما, ابن سراج نے گمان کیا ہے کہ لیسا حرف ہے بمنزلہ یہ ما نافیہ کے ہے. وَتَابِعُهُ الفارسی فی الحلبیات و ابن شکیر و جماعتن تابعہو. توجہ, ابن سراج کی پیروی کی ہے فارسی نے فی الحلبیات, حلبیات کتاب نحو کی ہے, اس میں انہوں نے آغا فارسی نے ابن سراج کی پیروی کی ہے اور ابن شکیر نے اور جماعت نے. ٹھیک ہے یا نہیں. وَالصَّوَابُ الاولو, ثواب اور قول حق اول ہے. کیا مطلب کہ یہ لیسا فعل ہے یا حرف فعل ہے, قول اول یعنی قول اول کہ فعل ہے. دلیل کیا ہے؟ بے دلیل لستو لستما لستنا لیسا لیسو لیست لسنا, یہ سارے دیکھو تصرفات ہو رہے ہیں اور تصرفات فعل میں ہوتے ہیں. قال ابو الاسود دوئلی فی رسائل امام حسین علیہ السلام و من اصیب معه من بنی ہاشم, ابو الاسود دوئلی نے امام حسین علیہ السلام کی مرثیے میں افسوس میں و من اصیب معه, اور جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے بنی ہاشم, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے یہ پڑھایا گا جان. الست ترینا بنی ہاشم قد افنت ہمو الفیت الظالمتو, الست ترینا بنی ہاشم قد افنت ہمو الفیت الظالمتو. الست یہ ماضی مخاطب مؤنث مفرد, الست ماضی مخاطب مفرد مؤنث آئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر فعل ہے, حرف میں تو تصرف نہیں ہوتا نا کہ یہ ماضی مخاطب مؤنث مفرد کا صیغہ آ رہا ہے. یہ اس کا مطلب یہ جو تصرف ہوا ہے یہ فعل ہے, ماضی میں تو حرف میں تو تصرف نہیں ہوتا نا, یہ حرف نہیں ہے, تصرف بتا رہا ہے, الست بتا رہا ہے, کیونکہ یہ ماضی مخاطب مؤنث مفرد کا صیغہ ہے, تصرف ہوا ہے. الست ترین بنی ہاشم قد افنت ہمو الفیت الظالمہ. ٹھیک ہے, الست ترینا, آیا آپ نے اے نفس نہیں دیکھا, الست ترینا کیا آپ نے نہیں دیکھا,
ٹھیک ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ گروہ ظالم نے بنی ہاشم کو کیا کیا؟ فنا کیا۔ اے نفس، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ قوم ظالم نے بنی ہاشم کو کیا کیا؟ فنا کیا۔ وَتُلَازِمُ رَفْعُ الْاسْمِ وَنَصْبُ الْخَبَرِ، تلازم لیسا جو ہے کیا کرتا ہے؟ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، یہ عوامل سے جانتے ہو۔ وَتُلَازِمُ رَفْعَ الْاسْمِ وَنَصْبَ الْخَبَرِ، وَتُلَازِمُ رَفْعَ الْاسْمِ وَنَصْبَ الْخَبَرِ، لیسا اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، کا قول الامام الحسین علیہ السلام، جیسے امام حسین علیہ السلام کا قول ہے، اولیسا حمزۃ سید الشہداء اما ابی، یہ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور ایک خطبہ دیا ہے، اس کا ایک جملہ یہ ہے کہ آیا کیا حمزہ سید الشہداء میرا چچا نہیں؟ اما ابی میرا چچا نہیں ہے، حمزہ سید شہداء، ٹھیک ہے نا، اما ابی میرے باپ کا چچا نہیں تھا، اما ابی میرے باپ کا چچا نہیں تھا، کیا حمزہ سید الشہداء میرے باپ کا چچا نہیں تھا؟ اسم کو رفع خبر کو نصب دی ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ وکیلا ایک کیلی ہے، قد تخرج عن ذلک فی مواضع، کبھی کبھی نا یہ لیسا ذالکا یعنی اسم کو رفع اور خبر کو نصب دینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے۔ یہاں تھوڑا مطلب غور سے سنو، ابھی ہم نے کہا ہے کہ لیسا اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، کیلا میں یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی لیسا یہ عمل نہیں کرتا، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دے، کبھی کبھی لیسا یہ کام نہیں کرتا ہے، کبھی کبھی لیسا یہ کام نہیں کرتا ہے، اسم کو رفع دے اور خبر کو نصب دے۔ مثلا ان میں یہ ہے کہ لیسا جو ہے حرف ناصب ہو مستثنا کو، لیسا حرف ہے ناصب ہے مستثنا ہے، بمنزلہ الا کی ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ لیسا کے بعد خبر الا سے ملی ہوئی ہو تو لیسا یہ عمل نہیں کرتا، اسم کو رفع خبر کو نصب والا لیسا عمل نہیں کرتا جب لیسا کے بعد کیا ہو؟ خبر الا کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ تیسرا، جب یہ لیسا جملہ فعلیہ پہ آتا ہے یا مبتدا خبر پہ جو مرفوع ہیں ان پہ آتا ہے تو یہ لیسا عمل نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ 3 مورد بتائے، ابھی نہیں کہا میں کہ لیسا کبھی کبھی اس عمل سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی اسم کو رفع اور خبر کو نصب نہیں دیتا۔ چند موارد تھے، پہلا یہ پڑھا کہ لیسا کیا ہو؟ حرف استثناء ہو، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ مستثنا کو لیسا کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے، بے منزلہ الا کی ہوتا ہے۔ دوسرا مورد یہ بتایا ہے کہ لیسا کے بعد خبر جو ہے وہ الا کے ذریعے کیا ہو؟ ملی ہوئی ہو۔ لیسا کے بعد خبر الا کے ذریعے ملی ہوئی ہو تو یہ لیسا یہ عمل نہیں کرتا۔ تیسری صورت یہ بتائی مورد کہ جملہ فعلیہ پہ آئے یا مبتدا خبر پہ آئے یہ عمل نہیں کرتا ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ یہ کیا ہو؟ لیسا حرف عاطف ہو، اور اس حرف عاطف ہونے کو کوفیوں اور بغدادیوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ لیسا کیا ہوتا ہے؟ حرف عاطف ہوتا ہے۔ توجہ فرما لو۔ وکیلا قد تخرج عن ذلک فی مواضع، کہا گیا ہے قد تخرج، کون؟ یہ لیسا کبھی کبھی خارج ہو جاتا ہے، عن ذلک اسم کو رفع اور خبر کو نصب دینے سے، فی مواضع مواضع میں، احدھا ان مواضع میں سے ایک یہ ہے ان تکون حرفا ناصبا للمستثنا، کہ لیسا حرف ناصب ہے مستثنا کو، بمنزلت الا، بمنزلہ الا ہے نا، وہ تونی لیسا زیدن، ٹھیک ہے، یہاں لیسا جو ہے یہ بے منزل
इल्ला के है। वसही अन्नहा अन्नासिखा, कौल सही है कि लैसा नासिखा है, इल्ला की तरह नहीं है। लैसा हर्फ इस्तिस्ना नहीं बन रहा, लैसा नासिखा है। व अन्ना इस्महा ज़मीरुन राजिउन लिबादिल मफ़हूम मिन मा तक़द्दम, और लैसा का इस्म ज़मीर है जो ज़मीर पलट रही है बाद मफ़हूम जो मिन मा तक़द्दम, जो पहले उसके बाद मफ़हूम की तरफ क्या है, ये ज़मीर पलट रही है। ठीक है, अगर नहीं समझा पा रहा, सही क्या है, अन्ना नासिखा लैसा नासिखा व अन्ना इस्महा ज़मीरुन राजिउन लिबादिल मफ़हूम मिन मा तक़द्दम व अन्ना इस्महा, लैसा का इस्म ज़मीर है राजिए लिबादिल मफ़हूम मिन मा तक़द्दमा, बाद मफ़हूम की तरह वो ज़मीर पलट रही है जो पहले है। व इस्तितारहु वाजिबुन, इस्म का छुपाना वाजिब है। लैसा का इस्म ज़मीर है और इसका छुपाना वाजिब है। फला यलिया फि लफ्ज़ इल्लल मंसूब, फला यलिहा, लैसा नहीं आया फिल लफ्ज़ इल्लल मंसूब, सिवाय मंसूब के। फला यलीहा फिल लफ्ज़ इल्लल मंसूब, फला यलीहा, लैसा नहीं आया, नहीं आता लैसा के बाद। फला यलीहा फिल लफ्ज़, लफ्ज़ में लैसा के बाद नहीं आता, इल्लल मंसूब, सिवाय मंसूब, यानी लैसा खबर पर दाखिल होता है। फला यलीहा, लैसा नहीं आया लफ्ज़ में, लैसा नहीं आया। वला यली यानी लैसा के बाद, फला यलीहा लैसा के बाद नहीं आया लफ्ज़ में, इल्लल मंसूब, सिवाय मंसूब यानी खबर है लैसा के बाद। अस्सानी अन यक्तरिनल खबरु बादहा बिल्ला, दूसरा मोरद जहाँ लैसा अमल नहीं करता, अन यक्तरिन खबरु बादहा, लैसा के बाद खबर इल्ला के ज़रिए मिली हुई हो, लैसा के बाद खबर इल्ला के ज़रिए मिली हुई हो। ना वो लैसा तीबो इल्लल मिस्को, तीब नहीं सिवाय मिस्क के, यहाँ देखो खबर इल्ला के साथ क्या है, मिली हुई है, बेरफ़ है पढ़ा। फ़इन्ना बनी तमीम यरफ़ऊनहु हमलन लहा अला मा फ़िल इहमाल, बनी तमीम खबर को क्या देते हैं अगर जान, रफ़ा देते हैं, हामिल करते हुए लहा अला मा, लैसा को माँ पर हमल करते हुए इहमाल में। इंदा इंतिकाद नफ़ी, जब नफ़ी टूट जाए तो माँ जैसे उसका अमल बातिल हो जाता है, लैसा कभी बातिल हो जाता है नहीं। दोबारा सुनो, फ़इन्ना बनी तमीम यरफ़ऊनहु हमलन लहा अला मा फ़िल इहमाल इंदा इंतिकाद नफ़ी, बनी तमीम खबर को रफ़ा देते हैं, लैसा को हमल किया है माँ पर मुहम्मल करने में जब नफ़ी टूट जाए। कमा हमला अहलुल हिजाज मा अला लैसा, जैसा कि अहले हिजाज़ीन माँ को क्या करते हैं, हमल करते हैं लैसा पर, फ़िल इहमाल, इहमाल में अमल करने में माँ को हमल करते हैं लैसा पर। कमा हमला अहलुल हिजाज मा अला लैसा, जैसा कि अहले हिजाज माँ को हमल करते हैं लैसा पर, फ़िल इहमाल, इहमाल में। इंदा इस्तिफ़ाए शुरूत, हाँ जब क्या हो जान, शुरूत पाई जाएँ, शुरूत हाँ जब इहमाल की सारी शर्तें पाई जाएं। अस्सालिसो, तीसरा मौरिद ये बनेगा अज़ीज़ो, अन तदखुला अलल जुमलतिल फ़िअलियति औ अलल मुब्तदा वल ख़बर मरफ़ूऐन, ये लैसा दाखिल होता है जुमला फ़िअलिया पर या मुब्तदा ख़बर पर, मरफ़ूऐन दर हालांकि वो क्या हूँ, मरफ़ूऊं, का कौल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लैसा यतअस्सरु अहलुल जन्नह अला शैइन इल्ला अला सातिन मर्रत बिहिम व लम यज़कुरुल्लाह फ़ीहा। देखो यहाँ लैसा है जुमला फ़ेलिया पे आया है। ठीक है, मानना ये है कि अहले जन्नत किसी चीज़ की हसरत नहीं करेंगे सिवाय इसके कि अला सातिन मर्रत बिहिम, एक साथ उन पर, एक लम्हा उन पर गुजरा हो, व लम यज़कुरुल्लाह फ़ीहा, और उन्होंने अल्लाह का जिक्र ना किया हो, फ़ीहा उस साथ में, उस लम्हा में उन्होंने अल्लाह का जिक्र ना किया हो। व कौले ही, और शायर का कौल है, अला लैसा इल्ला मा कज़ल्लाह काइनुन व मा यस्ततीउल मरउ नफ़अन वला ज़र्रा,
یہاں لیسا جو ہے وہ کس کے اوپر آیا گا جان؟ جملہ اسمیہ کے اوپر آیا ہے. الا لیس الا ما قضى اللہ کائن، ما موصولہ ہے، مبتدا بناؤ گے، کائن خبر ہے، تو یہاں جو ہے جملہ اسمیہ پہ لیسا آیا ہے. ٹھیک ہے، الا لیس الا ما قضى اللہ کائن وما یستطیع المرء نفعا ولا ضرا. ٹھیک ہے، ولا دلیل فیہما، ولا دلیل فیہما حدیث میں بھی اور شاعر کے شعر میں بھی یہ دونوں دلیل نہیں ہیں. یہ دونوں ولا دلیل فیہما، ان دونوں میں لا دلیل فیہما لجواز کون لیسا فیہما شانیہ، چونکہ جائز ہے کہ لیسا فیہما اس شاعر کے شعر میں بھی اور حدیث میں کیا ہو؟ شانیہ ہو. اس میں لیسا ضمیر شان ہو اور وہ محلاً مرفوع ہو، بعد والا جملہ اس کی خبر بن رہا ہو، لہذا یہ دلیل نہیں بن سکتے حدیث میں اور شاعر کے شعر میں کہ یہاں لیسا عمل نہیں کر رہا ہے. توجہ ہے، ولا دلیل فیہما، حدیث اور شعر دونوں میں دلیل نہیں ہے. کس بات پر؟ کہ لیسا عمل نہیں کر رہا. کیوں؟ لجواز کون الخبر فیہما شانیہ، کیونکہ جائز ہے کہ لیسا دونوں میں کیا ہو؟ شانیہ ہو. لجواز کون لیسا فیہما، لیسا فیہما کس میں؟ شعر میں اور حدیث دونوں میں کیا ہو؟ کیا ہو؟ شانیہ ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس میں لیسا ضمیر شان ہو، محلاً وہ کیا ہو؟ مرفوع ہو. الرابع ہو، چوتھا آگا جان، چوتھا. ٹھیک ہے، بھلا چوتھا کیا؟ کہ جہاں لیسا عمل نہیں کرتا، نہیں پڑا کیچے قیل قد تخرج عن ذلك فی مواضع، وہ مواضع چل رہے ہیں جو لیسا عمل سے خارج ہو جاتا ہے. الرابع ان تکون حرفا عاطفا، کہ یہ لیسا حرف عاطف ہے. اثبت ذلك الکوفیون والبغدادیون، اثبت ذلك اس لیسا کے عاطف ہونے کو کوفیوں اور بغدادیوں نے ثابت کیا ہے. علی خلاف بین النقلا، اختلاف ہے ناقلین کے درمیان، اختلاف ہے کہ کوفیوں نے کہا ہے یا بغدادیوں نے کہا ہے. بالآخر کہا ہے انہوں نے، کس نے کہا ہے؟ اختلاف ہے. خلاف علی خلاف بین النقلا، ناقلین کے درمیان اختلاف ہے کہ کوفی ہیں یا بغدادی ہیں. واستدلوا بنحو قول نفیل ابن حبیب، اور انہوں نے کوفی و بغدادیوں نے استدلال کیا ہے قول نفیل ابن حبیب پر. این المفر والالہ الطالب والاشرم المغلوب لیس الغالب. یہاں یہ بتانا ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، کہ لیسا عاطفہ ہے اور الغالب کا عطف کیا ہے مغلوب پہ. یہاں بتانا یہ ہے این المفر والالہ والطالب والاشرم المغلوب لیسا الغالب، میں بتانا یہ ہے عزیزو کہ لیسا عاطفہ ہے اور الغالب کا عطف کیا ہے مغلوبوں پہ. این المفر والالہ طالب، کہاں ہے محل فرار؟ بریکٹ میں لکھو کس کے لیے؟ اے ابراہ تیرے لیے. کہاں ہے محل فرار؟ تیرے لیے، یعنی اے ابراہ محل فرار کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، بریکٹ میں لکھو نا، اے ابراہ تیرے لیے. والالہ طالب، در حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے؟ تیرے پیچھے اللہ تعالیٰ تجھے طلب کر رہا ہے. والاشرم المغلوب لیس الغالب، اور شخص جس کی ناک کیا ہے؟ اشرم، اے شخص جس کی ناک کٹی ہوئی ہے، مراد ابرہ ہے. والاشرم، ٹھیک ہے، مغلوب ہے. اشرم یعنی ابرہ جس کی ناک کٹی ہے، اشرم ناک کٹا، مراد ابرہ. مغلوب، مغلوب ہے. لیس الغالب، اور غالب نہیں ہے، غالب نہیں ہوگا. ٹھیک ہوگی بات آگا جان؟ توجہ فرمائیے. وَخُرِّجَ عَلَىٰ أَنَّ الْغَالِبَ، ٹھیک ہے، اسمہا حمل کیا گیا اس کو. توجہ فرما رہے ہو؟ اس اوپر والے شعر کو حمل کیا گیا ہے کہ ان الغالب اسمہا، کہ الغالب لیسا کا اسم ہے. والخبر معذوف، اور خبر کیا ہے؟ معذوف ہے. قال ابن مالک،
ابن मालिक ने कहा वह हुआ फिल असल ज़मीर मुत्तसिल आयद अलल अशरम। इब्न मालिक ने कहा वो क्या थी, वो ज़मीर असल में ज़मीर मुत्तसिल थी जो अशरम की तरफ क्या आगा जान पलटती है। ऐ लैसहू अल-गालिबो, लैसहू अल-गालिबो कमा तकूलो, जैसा तुम कहोगे as-सदीक़ु कअन्नहु ज़ैदुन सुम्मा हुज़िफ़ा। फिर वो जो ज़मीर थी ना, फिर जो ज़मीर थी, ठीक है ना, हज़फ हो गई ले इत्तिसाल की खातिर। व मुक़्तदा कलाम अन्नहु लौला तक़दीरुहु मुत्तसिलन लम यजुज़ हज़्फ़ुहु। मुक़्तदा कलाम इब्न मालिक ये है कि अगर ज़मीर मुत्तसिल ना होती लम यजुज़ हज़्फ़ुहु तो ख़बर का हज़फ करना अगर जान जायज़ नहीं था। मुक़्तदा कलाम इब्न मालिक ये है कि अगर ज़मीर मुत्तसिल ना होती लम यजुज़ हज़्फ़ुहु तो उसका हज़फ करना जायज़ नहीं था। वफ़ीह नज़रुन, इसमें इश्काल है, इसमें इश्काल है। क्यों? क्योंकि ख़बर अगर ज़मीर मुनफ़सिल भी होती ना तो उसका भी हज़फ करना जायज़ है। मुक़्तदा कलाम ये है कि ज़मीर मुत्तसिल हो तो हज़फ करना जायज़ है। इसमें इश्काल ये है कि ज़मीर मुनफ़सिल भी हो ना तो उसका भी हज़फ करना जायज़ है। इश्काल ये है कि ज़मीर मुनफ़सिल को भी हज़फ कर सकते हैं। दोबारा ये पैरा मैं आपके लिए दोबारा पढ़ता हूँ, तवज्जो फरमाइए। व खुर्रिज अला अन्नल गालिब इस्मुहा वल खबरु माज़ूफ़ुन, हामिल किया गया है कि गालिब जो है इस्मुहा लैसा का इस्म है, वल खबरु माज़ूफ़ और खबर माज़ूफ़ है। क़ाल इब्न मालिक ने कहा वह हुआ फ़िल अस्ल ज़मीरुन मुत्तसिलुन आयदुन अलल अशरम, और वो क्या है, वो क्या है, वो असल में ज़मीर मुत्तसिल है जो आयद की होती है अशरम की पर, अशरम की तरफ। लैसहू अल-गालिबु है, लैसहू हो जाएगी और पीछे अशरम की तरफ, ठीक है। कमा तकूल, जैसा तुम कहोगे as-सदीक़ु कअन्नहु ज़ैदुन सुम्मा हुज़िफ़ा लित्तिसाली, फिर वो ज़मीर जो थी ना मुत्तसिल सुम्मा हुज़िफ़ा फिर हज़फ हुई है इत्तिसाल की वजह से। व मुक़्तदा कलाम ही अन्नहु लौला तक़दीरुहु मुत्तसिलन लम यजुज़ हज़्फ़ुहु। मुक़्तदा कलाम इब्न मालिक ये है लौला तक़दीरुहु, अगर ये ज़मीर मुत्तसिल ना होती, क्योंकि उन्होंने कहा मुत्तसिल थी तो हज़फ हुई, अगर ये ज़मीर मुत्तसिल ना होती लम यजुज़ हज़्फ़ुहु तो इसका हज़फ करना जायज़ नहीं था, ये मतलब बता रहे हैं। वफ़ीह नज़रुन, इसमें इश्काल है। वफ़ीह नज़रुन, इसमें इश्काल है। इश्काल ये है कि अगर ज़मीर मुनफ़सिल भी होती, ठीक है, तो उसका भी हज़फ करना क्या था, जायज़ था। ज़मीर मुनफ़सिल भी होती ना, ठीक है, तो उसका भी हज़फ करना जायज़ था। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद बाशिद, सलामती हो मेरे अजीज़ों की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।